السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ کچھ دن پہلے وفاقی کابینہ کی طرف سے سرکولیشن کے ذریعے سمری منظور کرتے ہوئے ISI کے 18ویں گریڈ یا اس سے سینئر افسر کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ شہریوں کی کالز یا میسیجز کو انٹرسیپٹ اور ٹریس کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار، ناٹ ڈائریکٹلی اس حوالے سے لیکن اسی موضوع کے حوالے سے جسٹس بابر ستار نے انہوں نے ایک عدالتی فیصلہ جو ان کا آیا تھا اس میں ٹیلی کام کمپنیز کو نگرانی کی غرض سے عام شہریوں کی کالز ریکارڈ کرنے سے روکا گیا تھا، اور آڈیو لیک کا جو کیس کی سماعت میں جسٹس بابر ستار نے یہ استفسار کیا تھا کہ شہریوں کی کالز کس قانون کے تحت ریکارڈ کی جا رہی ہیں، کس نے یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ لوگوں کی کالز ریکارڈ کی جائیں۔ جسٹس بابر ستار نے ٹیلی کام کمپنیز کو یہ حکم دیا کہ وہ نگرانی کی غرض سے کال ریکارڈ نہیں کر سکتے، اور یہ عدالت امید رکھتی ہے کہ وزیر اعظم اس حوالے سے خفیہ اداروں سے رپورٹس طلب کر کے معاملہ کابینہ کے سامنے رکھیں گے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر بتائیں کہ کیا قانون و آئین کے برخلاف شہریوں کی سرویلنس کی جا رہی ہے تو کیوں کی جا رہی ہے۔ یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ تھا عدالت میں، جس حوالے سے اس کو ٹیک اپ کیا گیا اور جس قسم کا فیصلہ اس کے اوپر آیا، اور توہین عدالت کے نوٹسز بھی آئے جنہوں نے جسٹس بابر ستار کے حوالے سے اعتراض اٹھایا تھا اور عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے اس پہ مختلف قسم کی اب ہم رائے دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ISI کے افسر کو یہ اختیار دینا، اس فیصلے کی جسٹس بابر ستار کی طرف سے جو فیصلہ تھا اس کا بڑا سمارٹلی جو ان کا حکم تھا اس کا توڑ نکالا گیا ہے۔ لیکن ایک اور یہ بھی دلیل دی جا رہی ہے جو حکومتی حلقوں کی طرف سے سامنے آ رہی ہے کہ پوری دنیا میں خفیہ اداروں کے پاس کالز ریکارڈ کرنے کا قانونی اختیار ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ بھی عالمی پریکٹسز کے عین مطابق ہے۔ ہم اس پہ پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ حکومتی موقف کتنا درست ہے یا پھر ان کی طرف سے اپنے مطلب کی تشریح کی جا رہی ہے عالمی پریکٹسز کی۔ دوسری طرف ملک میں آزادی اظہار رائے کا جو ایک بڑا پلیٹ فارم پاکستان میں اور بڑا مقبول پلیٹ فارم ہے وہ ایکس ہے۔ الیکشن کے سے پہلے بھی بند تھا لیکن اس کے بعد سے مسلسل یہ پلیٹ فارم پاکستان میں لوگ اس کو ایکسیس نہیں کر پا رہے ہیں۔ ملکی اور عالمی سطح کے اوپر اس پہ جو ایکس ہے جس کو پہلے ٹویٹر کہا جاتا تھا، اس کی پابندی کو ایک مخصوص پیرائے میں دیکھا جا رہا ہے، اور وہ اس پابندی کے مقصد کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت PTI کا جو بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، ان کے اوپینینز ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ایکس کو بار بار اس کی بندش کی جا رہی ہے۔ اب حکومت کی طرف سے قومی سلامتی کے لیے اس کو خطرہ قرار دے دیا گیا عدالت کے روبرو۔ یہ کہا گیا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ بہت سے مواقع میں پاکستان میں قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا جاتا ہے آزادی اظہار کو، لیکن آج بھی سرکاری سطح کے اوپر خواہ وہ سفارتکاری ہو، پیغام رسانی ہو یا آگہی مہم ہو، اسی پلیٹ فارم کو استعمال کیا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ کو آپ کے ٹی وی اسکرین پر بھی دکھا رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو پرائم منسٹر شہباز شریف بھی ٹویٹر استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مریم نواز صاحبہ بھی، اور دیگر سرکاری جو ادارے ہیں وہ بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں آج سے نہیں دہائیوں سے جب بات آزادی اظہار کی آتی ہے تو اس کو ڈائریکٹلی کنیکٹ کیا جاتا ہے قومی سلامتی سے؟ ایک ایسا بیان ہے جو ہم ماضی میں بھی پروگرام میں کئی بار چلا چکے ہیں، یادیں ایک بار پھر سے تازہ کریں گے۔ فوجی عامر جنرل ضیاء الحق کس طریقے سے آزادی اظہار کو کنیکٹ کرتے تھے قومی سلامتی سے، سنیے پھر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے تنقید پر اعتراض نہیں، لیکن حکومت کسی کو تنقید کے نام پر قومی سالمیت اور ملک کی سلامتی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابلاغ عامہ کے ذرائع سمیت پوری قوم کا قبلہ درست ہو چکا ہے۔ ہو بہو اسی قسم کا ہمیں موقف سننے کو ملتا ہے جب بھی پابندی لگانی ہو اظہار رائے کے اوپر۔ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا آج پاکستان میں عوام کا اظہار رائے، معلومات تک رسائی اور پرائیویسی تینوں چیزیں خطرے میں ہیں؟ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے اعزاز سید صاحب، سینئر صحافی ہیں، سالہ سال سے آپ داخلی اور سیکیورٹی امور کے حوالے سے رپورٹنگ کرتے آئے ہیں۔ فریہ عزیز صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ اور ایکٹیوسٹ ہے۔ جبران ناصر صاحب سیاستدان، سماجی کارکن اور ماہر قانون۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ جبران، میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کابینہ کی طرف سے ایک سرکولر کے ذریعے اختیارات شہباز حکومت کی طرف سے، اگر اسپیسیفکلی ہم بات کریں، فون ٹیپ بھی کیا جا سکتا ہے عام شہری کا اور اس کو ٹریس بھی کیا جا سکتا ہے، اور اب باقاعدہ طور پہ یہ غیر قانونی بھی نہیں ہے، اس کو قانونی کور حاصل ہے۔ تو آپ کی نظر میں یہ ڈگنیٹی اور پرائیویسی کا جو پاکستان کے شہری ہیں اس کے لیے مزید نقصان دہ ہے یہ عمل، یا جو سلسلہ پہلے سے چل رہا تھا وہی اب بھی چلتا رہے گا لیکن ایک قانونی کور ہوگا؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور حکومتی دلیل کو بھی؟ دیکھیے، اس میں 2 سے 3 ایشوز ہیں جو غور طلب ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک انٹرپریٹیشن ہے سیکشن 54 سب سیکشن 1 کی، جس کے تحت یہ پاور اور اختیار ہے حکومت کو کہ وہ آتھرائز کر سکے کسی کو سرویلنس کے لیے، فون ریکارڈنگ کے لیے۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس سیکشن کی انٹرپریٹیشن یہ ہے
کہ آپ اس کے تحت جو ہے ون آف یونیورسل پرمیشن دے دیں گے کہ اب آپ آنے والے وقت میں جب چاہیں جس کی چاہیں بغیر کسی وارنٹ، بغیر کسی پرمیشن، بغیر کسی اور ڈاکیومنٹیشن کے ڈائریکٹ سرویلنس شروع کر دیں؟ یا یہ سیکشن امیجن کرتا ہے، پرزیوم کرتا ہے کہ جب جب آپ کو سرویلنس کی ضرورت پڑے گی، جو بھی محکمہ جس کو چاہیے سرویلنس، چونکہ وہ کسی کیس پہ کام کر رہے ہوں گے، کسی آپریشن پہ کام کر رہے ہوں گے، تو ان کو یہ بندش پیش آ رہی ہوگی، تو وہ جائیں گے کہ جی ہمیں یہ اختیار دیا جائے، تو ان کو کیس ٹو کیس بیس کی پرمیشن دی جائے گی۔ میرے خیال میں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر نیشنل سیکیورٹی کے لیے یا کسی ٹیررزم کے ایکٹ کو روکنے کے لیے یا کوئی اور کرائم روکنے کے لیے آپ ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی ٹپ ملے گی، آپ کو کوئی سراغ ملے گا، آپ کسی کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں گے، تو یہ کیس ٹو کیس بیسس سے پرمیشن جانی چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ سرویلنس کی اجازت دے کس کو رہے ہیں؟ ہم تو آج تک یہی واقف نہیں ہے کہ وہ قانون کون سا ہے۔ یقینی طور پہ پاکستان کے جتنے بھی پینل پروویژنز ہیں، پاکستان پینل کوڈ ہو یا ہمارے بہت سارے جو اسپیشل ایکٹس ہیں، اس کے اندر تو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی یا تو ANF ہے، یا وہ FIA ہے، یا وہ پولیس ہے، یا آپ نے کوئی اور CTT کا ڈپارٹمنٹ ہے، یا کوئی اور ایجنسی بنائی ہوئی ہے۔ ISI تو اس کے اندر ایز سچ انویسٹیگیٹو ایجنسی نہیں نظر آتی۔ ہاں، JITs میں ان کو شامل کرنے کا تصور ہے ATC کے قانون کے اندر، مگر وہاں بھی جو انویسٹیگیشن ہیڈ کرتا ہے، جو IO ہے، وہ پولیس کا اہلکار ہے۔ تو مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے یہ اگر پرمیشن دینی تھی تو آپ اپنے پروونسز کی پولیس کو دیتے یا آپ FIA کو دیتے۔ آپ نے ایک ایسے ادارے کو دے دی جس سے ویسے ہی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، بس ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی ہے، اور اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے۔ تیسری بات، حکومت کی طرف سے یہ بیانیہ کہ جی یہ انٹرنیشنل دنیا میں بھی ہوتا ہے اور وہاں کے پریکٹسز کے تعلق ہے، تو یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو وہ جواز ہے پاکستان میں بھی ظلم ہونے کا، یا دنیا کے اندر اگر کہیں حق تلفی ہو رہی ہے تو پاکستان کے اندر بھی جواز بن جاتا ہے حق تلفی کا۔ جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ میں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے NSA کو لے کے، ان کی جو ماس سرویلنس ہوتی ہے، وہ آپ کا فیس بک ڈیٹا، آپ کی ای میلز، آپ کی ساری کنورزیشنز، آپ کی براؤزنگ ہسٹری کے اوپر جو ہے وہ ریکارڈ رکھتے ہیں۔ مگر اب رولنگز آئی ہیں الگ الگ فیڈرل کورٹس کی US کے اندر کہ جہاں بغیر وارنٹس کے، بغیر حکومت کو نوٹیفائی کیے ہوئے کہ ہم کس کی سرویلنس کرنے جا رہے ہیں، جہاں پہ سرویلنس کی اسے انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا گیا ہے۔ تو جس طریقے سے ہمیں تو پہلی پتہ ہے کہ یہ حکومت وہ حکومت ہے جس کے اپنے پیر نہیں ہیں، ان کے لیے 60 سے زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ ہوا میں کریٹ کی گئی ہیں۔ فریہ، آپ کی نظر میں یہ ہے اب عالمی قوانین کی بھی کیا درست تشریح کی جا رہی ہے جو حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے؟ شہباز حکومت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایک رجحان ہے جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے اختیارات کو بڑھانے کے حوالے سے، لیکن ان کی اپنی پارٹی اور حکومت کے اندر بھی کچھ کشمکش اس فیصلے کے حوالے سے جس انداز میں اس کو جاری کیا گیا ہمیں نظر آئی۔ ہمارے پروگرام میں ان کے ترجمان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ قانون سازی کے ذریعے ہونا چاہیے تھا، صرف اس طریقے سے نہیں۔ آپ کیسے دیکھتی ہیں اسے؟ دیکھیں، چاہے یہ ایگزیکٹو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہو یا قانون سازی کے ذریعے ہو، سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ ہونا چاہیے بھی۔ اور یہاں پہ دیکھیں، فیئر ٹرائل ایکٹ جو اب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کا تذکرہ کیا، تو ہمیں اب یہ معلوم پڑا ہے کہ 11 سال میں تو ایک وارنٹ بھی نہیں لیا گیا۔ تو آپ قانون سازی چاہے سیف گارڈز بھی ڈال دیں، اس کو اگر عمل میں نہیں لائیں گے، اور کس کا کام ہے؟ کورٹس نے چیک کرنا ہے۔ اب یہاں پہ لیکن اب دوسری چیز یہ کہ ٹیکنالوجی اگر پروکیور کر لیں گے اور لگا دیں گے اتنے براڈ بیس مینر پہ، وہ کس طریقے سے منٹ بائی منٹ چیک کرے گی کہ کس کی سرویلنس ہو رہی ہے، کس لیے ہو رہی ہے، کیا مواد ایکسیس کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت انویسو ہوتا ہے۔ جبران نے حوالہ دیا NS ریفارم کا، تو ہمیں یہ نہیں بتاتی حکومت کہ ریفارم بھی ہوا ہے، کنگریشنل اوورسائٹ بھی ہے، یا جرمنی میں ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، وہ تابع ہیں قانون کے، رول آف لا بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہیں پہ، وارنٹس بھی ہوتے ہیں فیسا کورٹس کے، وہاں بھی تنقید ہے کہ یہ ربر اسٹیمپنگ ہوتی ہے وارنٹس پہ، یا آپ کے یہ جو سرچز ہیں وہ کس طریقے سے پرائیویسی کے برخلاف ہیں۔ یہاں پہ وہ کدھر ہے؟ وہ پریکٹس ہی نہیں، مطلب 11 سال سے وارنٹ نہیں لیا گیا، پریکٹس چل رہی ہے۔ کورٹ کا آرڈر آیا تو آپ نے ایک ایگزیکٹو نوٹیفیکیشن نکال دی کہ جو چیز لیگل اتھارٹی جس کی آپ کے پاس تھی نہیں، وہ آپ سو کالڈ اس کو لیگل بنا دیں۔ اس پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ ایگزیکٹو نوٹیفیکیشن لیگل مانا جائے گا۔ فیئر ٹرائل ایکٹ کے حوالے سے بھی، اس میں بھی اگر ISI کا اگر تذکرہ ہے یا ایپلیکنٹ کے طور پہ، تو وہ فائل کریں گے وارنٹ کے لیے۔ آج تک نہیں ہوا، نہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہوگا۔ اور وہاں پہ ایک اور تضاد یہ ہے کہ آپ نے 18 آفیسر کو کر دیا، فیئر ٹرائل ایکٹ کرتا ہے کہ گریڈ سے کم نہیں ہوگا۔ تو یہ جب یہ اوور نائٹ آپ نوٹیفیکیشنز نکالتے ہیں، وہ صرف اور صرف خانہ پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جو پریکٹس چل رہی ہے اس کو آپ بیسکلی لیگل کور دینے کے لیے۔
اعزاز، آپ کی نظر میں اب یہ جو ہم عالمی اگزامپلز دے رہے ہیں دیگر ممالک کی، اب وہاں پر یہ ایسی مثالیں بھی کم دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایک شہری کی وکیل کے ساتھ گفتگو کو لیک کیا جائے سیاسی مقاصد کے لیے، اور اس بڑے ایسے وقت پہ کیا جائے جب اس کا اثر بھی ہو، یا پھر ایک سیاستدان جیسے کہ مریم نواز کی اپنے ایڈوائزر پارٹی کے پرویز رشید سے گفتگو کو لیک کر دیا جائے سیاسی مقاصد. اگین کوئی مثبت سائیڈ آف سٹوری بھی ہے یہ جو حکومت کا نے فیصلہ کیا؟ اصل میں اب صاحب معاملہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی زیادہ ہمارے پولیٹیکل افیئرز میں انوالو ہو چکی ہے کہ جب وہ کوئی درست کام بھی کرے نا تو ان کو ہمیشہ اسی لینس سے دیکھا جاتا ہے یا شک کیا جاتا ہے کہ اس کا بعد میں پولیٹیکل استعمال ہوگا، اور ہوتا رہا ہے ماضی میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جو بات کی فریحہ نے بھی بات کی اور درست بات کی، اور ہمارے ساتھی نے بھی بات کی کہ ہیومن رائٹس کا ایک اینگل ہے اور وہ بڑا درست اینگل ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان، آپ کو پتہ ہے کہ ٹیررزم تو پاکستان میں ہو رہا ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پاکستان میں ٹی ٹی پی جو ہے وہ کارروائیاں کر رہی ہے، اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پاکستان میں ISKP کے فٹ پرنٹس موجود ہیں، اس پہ بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی بھی ادارہ، یہ تو خفیہ اداروں کی بات کر رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ اختیار جو ٹیپنگ کا اختیار ہے وہ تو CTD کے پاس ہونا چاہیے، پولیس کے پاس ہونا چاہیے. جبران صاحب تو جی میں عرض یہ کروں، یہ تو پولیس کے پاس ہونا چاہیے جس کی زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جن اداروں کے پاس یا جس خفیہ ایجنسی ISI کو دیا گیا ہے یہ اختیار، ہمارے ہاں اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی طریقہ کار، یعنی کہ سولین اوورسائٹ کا یا سولین ڈومین میں لا کر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی میکنزم موجود نہیں ہے، نہ سولین ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں. اور جب وہ نہیں کر پاتے تو جو سول ملٹری امبیلنس ہے اس کی وجہ سے جب بھی کوئی پولیٹیکل یہاں پر چینج آتی ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہوتا ہے تو اس میں ان کو ایک کلین چٹ مل جاتی ہے. تو جو پرابلم آ رہی ہے نا، پرابلم یہ نہیں ہے کہ ISI کوئی غلط ادارہ ہے یا ISI کے پاس کیوں گیا. اصل پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جب ہمارے خفیہ ادارے سیاست کے اندر آئیں گے تو ان کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوتی ہے، اور ان کی جب کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوتی ہے تو وہ بعض اوقات مثال وہ ٹیررزم کے اوپر جو جتنا اچھا IB کام کر رہی ہے، آپ نے دیکھا ہے ISI والوں نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہے، CTD نے جتنا اچھا کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی اگزامپل نہیں ملتی فور فرنٹ پر، تو یہ لوگ ہیں. لیکن جب یہ معاملہ آتا ہے ہمارے خفیہ اداروں کے اوپر اور سول ملٹری ریلیشنز کا ایک خاص کانٹیکسٹ اس کے اوپر آتا ہے تو پھر اس کے اوپر سوال پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم نہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ ادارہ جو کسی قانون کے تحت نہیں آتا ہے، جواب دہ نہیں ہوتا، پھر اس تناظر میں فیصلہ غلط ہے حکومت کا. یہ نہیں، میں تو اس کو ایک اور تناظر میں دیکھتا ہوں کہ ایک اینگل جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، دوسرا ایک اور اینگل بھی ہے. وہ اینگل یہ ہے کہ اب ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آپ نے انہیں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے پیرامیٹر کے اندر لے کے آ گئے، ٹھیک ہے، ایگزیکٹو آرڈر آ گئے. اب پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن جو منسٹری ہے وہ انتظامی طور پر منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایک سبسیڈری ہے، اس کے انتظامی کنٹرول میں ہے. جو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں لیکن ان کا انتظامی کنٹرول ہوتا ہے منسٹری آف IT کے پاس. تو اب IT منسٹری کس کو جواب دہ ہے؟ وہ IT منسٹری جواب دہ ہے، پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے اور پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کو جواب دہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کمیٹیوں کے، یعنی کہ IT کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ کل کلاں جرت کرے اور جب بھی کوئی اس طرح کی آڈیو لیک آئے تو میرے خیال میں بلائے ان کو، کیونکہ ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ اس دائرہ کار کے اندر آ گئے ہیں اور گورنمنٹ نے یہ کام کر دیا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہوا ہے کہ آپ ان کو پارلیمنٹ، لیکن یہ تو ہونے کو نہیں ہے اعزاز، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہی رخ اختیار کرے گا جو آپ نہیں. میں تو دیکھیں نا امید کا اظہار کر رہے ہیں. میں تو دیکھو نا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے who's driving the vehicle. اب یہ دیکھیں نا یہاں پر بات ہوئی کہ جو 8 فروری کے انتخابات ہیں وہ کس طریقے سے ہوئے اور کس طریقے سے گورنمنٹ کے اوپر ایک بہت بڑے سوالیہ نشان ہے، گورنمنٹ کے مینڈیٹ کے اوپر جو موجودہ مینڈیٹ ہے سوالیہ نشان ہے نا ان کے اوپر. اور جس طریقے سے ریگنگ کے الزامات آتے ہیں یا جس طریقے سے ہم کہانیاں سنتے ہیں، آپ بھی اور میں بھی اسلام آباد میں بیٹھ کے بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ لگتی ہیں. تو کیا یہ جو گورنمنٹ ہے اس میں اتنی مورل کریج ہے کہ یہ ان کو پارلیمنٹ کے دائرہ کار میں لائے گی؟ تو آنسر از نو. وہ تو یعنی آپ کہتے ہیں کہ جواب طلبی کا راستہ بھی نکل سکتا ہے اس میں سے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جواب طلبی کا راستہ بالکل موجود ہے. سوال یہ ہے کہ جنہوں نے جواب طلبی کرنی ہے ان کی مورل سٹینڈنگ کیا ہے. جب ان کو ان کی اپنی ویڈیوز اور ان کی اپنی آڈیوز پیش کر دی جائیں گی تو وہ جواب طلبی کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے.
تو پھر کہاں سٹینڈ کریں گے ہم؟ اس کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہوگا پھر آپ کے۔ دیکھیں نا اگین یہ ہم ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں، ایسا ہی ہے، ہم ایک دائرے میں اس لیے گھوم رہے ہیں کہ 2018 کے جو انتخابات ہوئے وہ میں نے اور آپ نے دیکھے کہ کس طرح مینڈیٹ چرایا گیا، فروری 2024 کے جو انتخابات ہوئے وہ میں نے اور آپ نے دیکھے کہ کس طرح مینڈیٹ کسی کا تھا اور شاید کسی اور کے پاس چلا گیا، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کی جو سرکاریں ہیں عوام کی ول کو ریپرزینٹ نہیں کرتی تو پھر جو مرضی آپ ایگزیکٹو آرڈر لے لیں۔ آپ دیکھیں نا یہی شہباز شریف صاحب کی سرکار تھی، آپ تو آج ان کے اوپر میں اور آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے ایک اور فیصلہ بھی کیا تھا، انہوں نے پوری ایگزیکٹو کو اٹھا کر دے دیا ہوا ہے ہمارے خفیہ اداروں کے پاس۔ جب انہوں نے آرڈر کیا شہباز شریف صاحب نے اپنی پرانی حکومت میں کہ نہیں جو سول سرونٹس ہیں یا سول آفیسرز ہیں ان کی پوسٹنگ اور پروموشن جو ہے وہ آئی ایس آئی کی وہی ویٹنگ کریں گے، وہی جانچیں گے ان کو، وہی آگے فیصلہ کریں گے۔ جب اس طرح کے ہمارے لیڈرز ہوں گے تو میں اور آپ کیا ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ جو ریئل پاور ہے وہ کہیں اور لائے کر رہی ہے انفارچونیٹلی۔ ٹھیک ہے، عدالت میں اس کا کیا مستقبل ہے؟ اس کو چیلنج کیا گیا لاہور میں بھی اور پی آئی کی طرف سے بھی۔ ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آ کے جبران صاحب سے اس پہ بات کریں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں عام پاکستانی کی ڈگنیٹی اور پرائیویسی، جس کو آئین پاکستان کا آرٹیکل 14 کلاز 1 انشور کرتا ہے۔ جبران صاحب، آپ بریک سے پہلے اعزاز صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، آپ اتفاق کرتے ہیں جو احاطہ کیا انہوں نے گراؤنڈ ریالٹیز کا کہ کتنی امپاورڈ ہے حکومت، کتنا ممکن ہے جواب طلبی کی جا سکے؟ میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم ایک گول دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں، اور جہاں دوسری بات ہو رہی تھی یہ لوگوں کو جنہوں نے جواب داری کرنی ہے، اکاؤنٹیبل کرنا ہے، ان کو انہی کی آڈیوز اور انہی کی ویڈیوز دکھا دی جائیں گی۔ یہ یقینی طور پہ دیکھیے یہ کام کیا جاتا ہے آپ کو پرسنل طور پہ کمزور کرنے کے لیے، آپ کی پرسنل لائف کو امپیکٹ کرنے کے لیے۔ میں نے تو دیکھا ہے، میری تجربہ تھوڑا بہت جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستانی عوام آپ کو پھر بھی معاف کر دیتی ہے اگر آپ کی ایسی کوئی ویڈیو آ جائے، کچھ آ جائے۔ پاکستان کی سیاست میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، ہمارے بہت سے ایسے لوگ جو ہیں وہ ریلیجس لیڈرز بھی ہیں جن کے حوالے سے بڑے انکشافات ہوئے، بڑی چیزیں ہیں، بٹ لوگ بھول کے درگزر کر جاتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ غلطی کا پتلا ہوگا، انلیس اس کے اندر کوئی کرائم نہ دکھایا جا رہا ہو ویڈیو میں۔ وہ ایک سیپریٹ بحث ہے، پر ڈیفینیٹلی کسی کو ہراس کرنے کے لیے، مجبور کرنے کے لیے آپ یہ کام کرتے ہیں۔ اور دیکھیں ہم جہاں ڈگنیٹی کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، تو یہ تو ہم ایسے بات کر رہے ہیں کہ جیسے یہ پہلا حملہ ہے ہماری ڈگنیٹی کے اوپر، یا اس کو پہلا خطرہ ہے۔ آپ ایک بندے کی آواز کیپچر کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہاں لوگ جو ہیں مہینوں سالوں کے لیے لاپتہ ہو جاتے ہیں، ان کا وجود مٹا دیا جاتا ہے، ان کی ایگزسٹنس ڈینائی کر دی جاتی ہے، کہہ دیا جاتا ہے خوشی سے افغانستان چلے گئے تھے۔ تو ڈگنیٹی تو یہاں پہ پہلی کسی کی سیف نہیں ہے۔ بات یہ کہ نظروں میں کون آ رہا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ مت بولو، نظروں میں آ جائیں گے۔ آپ دیکھیے آج آپ کو اگر 2 الفاظ سچ بول دیں گے، نیچے تیسرا کامنٹ ہوگا بھائی خیال کرو تمہارے گھر کے نیچے ویگو ڈالا نہ آ جائے۔ تو یہ کیفیت ہے بچی کی زبان کے اوپر یہ بات ہے۔ اب اس کا عدالتیں کیا کریں گی؟ اب یہ جو نوٹیفیکیشن چیلنج ہوئی ہے اس کے اندر ایک سوال اٹھے گا کہ بھائی کیا یہ یونیورسل ون آف پرمیشن ہے جو کہ قانون تصور کرتا ہے، یا یہ کیس ٹو کیس ہے کہ آپ اس انسان کی جس کی سرویلنس کرنا چاہتے ہیں باقاعدہ وضاحت کر کے حکومت کو بتائیں گے کہ کیوں کر رہے ہیں، کتنی مدت کے لیے کر رہے ہیں، کتنے دنوں کے لیے اس کو انڈر سرویلنس رکھیں گے، اس کی انفارمیشن لیں گے، اور کس پرپس کے لیے لیں گے، اس کا کس کرائم میں کس ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے وہ ہونا پایا گیا ہے۔ ہمیں تو نہیں نظر آیا کہ یا ابھی تک سامنے آتا کہ اس سے کوئی بہت سارے آپ نے سیکیورٹی کے آپریشنز کیے، ہو سکتا ہے کرتے بھی ہیں، وہ انفارمیشن آپ لوگوں میں نہ شیئر کرتے ہو، مگر ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ آپ پولیٹیشنز کو بہت ہراس کرتے ہیں، ان کو بہت بلیک میل کرتے ہیں، ان کو بہت دھمکاتے ہیں۔ یہ 9 مئی کے بعد جب پکڑ دھکڑ چل رہی تھی اور پی ٹی آئی کی قیادت بھی بہت زیادہ جیلوں میں تھی، تو آپ کو پتا ہے کچھ مخصوص صحافیوں کے ذریعے ٹویٹ کروا دی جاتی تھی رات کے 12 بجے سنسنی مچانے کے لیے کہ صبح فجر تک ویڈیو آنے والی ہے، ویڈیو آنے والی ہے۔ 2.5 مہینے تک یہ عوام بھی بڑی عجیب ہے، تجسس بڑا تھا ہمیں کہ ویڈیو میں ہے کیا۔ ہم بھی بیٹھے رہتے تھے 24 گھنٹے ٹویٹر کے اوپر کہ ویڈیو کب آئے گی، کسی کے پاس ہے تو لنک دے دو۔ یہ ایک تماشا لگا رہتا ہے، انفارچونیٹلی ہم سنجیدہ نہیں ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آگے وقت کیا کرتا ہے۔ آگے کیا کرتا ہے؟ اب جبران صاحب جب گفتگو کرتے ہیں تو تمام ایشوز کو ہی وہ اس کے اندر ایڈریس کر دیتے ہیں اور گنجائش بحث کی کم رہ جاتی ہے۔ لیکن فریحہ، اب ہم ٹویٹر کے بین کے حوالے سے، ایکس کی جو بندش ہے پاکستان میں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک تو اس کو نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیا، لیکن حکومت نے اور ریاست نے، میں کہوں گی، ڈیجیٹل دہشت گردی کی ایک ٹرم متعارف کروائی ہے۔ سو آپ کی نظر میں جہاں آپ لوگ ڈیجیٹل رائٹس کی بات کر رہے ہیں، وہاں ڈیجیٹل دہشت گردی، حکومت اس کو اوپینینس کو سوشل میڈیا پہ جو دیے جاتے ہیں اس کو ایک دہشت گردی کے طور پہ دیکھتی ہے۔ اس کے کوئی نتائج نکل سکتے ہیں حکومت کے لیے؟ بالخصوص یہ جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں ان کا کوئی ریئیکشن آ سکتا ہے، یا ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے پچھلے کئی ماہ سے چل رہا ہے؟
دیکھیں اب یہ جو قومی سلامتی کا جو مسئلہ یہ بنا دیتے ہیں، ادھر بھی قومی سلامتی، یہ اس طرح سے امبریلا ٹرم تھرو اراؤنڈ کر کے آپ انکویسچننگلی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اور نہ کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ نہ عدالتوں کو یہ کرنی چاہیے۔ ایکس کی بندش کے حوالے سے بھی کتنی پٹیشنز اس وقت پینڈنگ ہے میرے خیال سے ملک کے تمام ہائی کورٹس میں۔ یہ کسی نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ کیوں ہے کہ حکومت قومی سلامتی کا مسئلہ بنا رہی ہے، لیکن تمام اہلکار اور منسٹریز استعمال بھی کر رہے ہیں، یہ کیسے قومی سلامتی کا ایشو ہے؟ دوسرا پھر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بی ایل اے کا کانٹینٹ ہے، یہاں پہ ہم نے ریکویسٹ بھیجی تھی، اس نے ٹویٹر نے کمپلائی نہیں کیا، ایکس نے کمپلائی نہیں کیا، اس لیے ہم نے بند کیا ہے۔ لیکن آپ کیونکہ آپ کی بات نہیں مانی گئی ایک کانٹینٹ کے حوالے سے، تو آپ نے پورا پلیٹ فارم اٹھا کے سب کے لیے بند کر دیا اور خود وی پی این کے ذریعے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ کس طرح کے یہ تضاد ہے؟ دوسرا دیکھیں ابھی آج جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے وہ انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ میں، وہاں پہ بھی ایکس کے حوالے سے یہ بات اٹھائی گئی کہ یہ کیوں بندش ہے اور آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں، اور پھر گوادر والا انسیڈنٹ بھی اس کی بات کی گئی۔ لیکن یہاں پہ کمپنیز کو کیونکہ آپ کی بات نہیں مان رہے، بند کر رہے ہیں، آپ ایک کلیکٹیو پنشمنٹ دے رہے ہیں، اور آپ پی ٹی اے کے دیکھیں کیا چیز رپورٹ کر رہے ہیں کہ سٹیزن جو کہہ رہے ہیں کہ سوات میں ٹیررزم پھر بڑھ رہا ہے، وہ پی ٹی اے نے ایکس کو رپورٹ کیا ہے کہ اس کو یہ ان لافل کانٹینٹ ہے، اس کو بند کریں۔ آپ کو کون سنجیدگی سے لے گا؟ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں بی ایل اے کا کانٹینٹ ہے، دوسری طرف آپ یہ رپورٹ کرتے ہیں، کوئی ان کی جواب دہی ہوتی نہیں۔ میں ذرا سے آزاد کی بات سے ملا کے کہ دیکھیں پی ٹی اے کا بھی یہ کہتے تھے کہ سیکشن 37 جب پیکا میں آیا کہ پن پوائنٹ ہو جائے گا کہ یہ اتھارٹی ہے، ان سے ہم سوال کریں گے کہ کون بندش کرتا ہے۔ آج منسٹری آف انٹیریئر سامنے کھڑی ہے، پی ٹی اے پیچھے ہوا ہوا ہے، جبکہ ان کا اختیار ہے، کوئی جواب دہی نہیں ہوتی۔ رول آف لا جہاں ایگزسٹ نہیں کرتا وہاں پہ قانون لے آئیں، سیف گارڈز ڈال دیں، آپ نشاندہی کر دیں کہ یہ ادارہ ہے، وہاں پہ جواب دہی نہیں ہوتی۔ اور یہ جو نوٹیفیکیشن ہم نے دیکھی یا یہ بیانیہ آ رہا ہے، یہ جواب دہی کے لیے نہیں ہو رہا ہے، یہ صرف خانہ پوری کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اور یہ ان وائلیشن آف ایگزسٹنگ جو چیزیں۔ بالکل، اور جو قائمہ کمیٹی کے اندر اب ایک طرف حکومت اس کو جسٹیفائی بھی کر رہی ہے، ڈیجیٹل دہشت گردی کہہ کے، نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ کہہ کے، اور فاصلہ بھی اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے قائمہ کمیٹی میں، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تو نگراں حکومت کا کیا ہوا فیصلہ تھا۔ پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ اعزاز، یہ ساری چیزیں جو ہوئیں پچھلے 1-2 سال کے اندر، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں رہی آپ کی نظر میں؟ لوگ وی پی این کے ذریعے استعمال بھی کر رہے ہیں، غم و غصہ مزید بڑھ رہا ہے، اگر ایک ویب سائٹ ٹویٹر پہ نہیں تو اور 100 جگہ پہ مزید غم و غصے کے ساتھ اپنے خیالات اور سیاسی خیالات کا بھی اظہار کر رہے ہیں، تو کیا جو مقاصد تھے ریاست کے اس کی بندش کے وہ اچیو ہو سکے ان سے؟ دیکھیے ابسا، ایک تو فریحہ نے ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے، لیکن دیکھیے یہ ایک بڑی بٹر ریالٹی ہے کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی ہم ابھی تک ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے اور ڈیموکریسی کے ٹرانزیشن میں ہے، اور ٹرانزیشن ایک مسلسل عمل ہے جو ابھی تک مکمل ہی نہیں ہو پا رہا۔ بڑا نارملائز کر رہے ہیں اعزاز آپ آج۔ یہ ایسا ہی ہے، نارملائز نہیں ہے، حقیقت ہے، لیکن ہے حقیقت میں اپنی بات ہے آپ کی۔ مجھے بتائیں کہ اگر ہم سیکیورٹی سٹیٹ کے پرزم سے نکلے ہیں تو مجھے بتائیں تو ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اب اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیے تو ایک رائے وہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، میں بھی کہتا ہوں جب پبلک میں جائیں تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، لوگوں کا کیونکہ ہر چیز کا ایک جوک بن گیا ہے۔ ایگریڈ، لیکن آپ ذرا سوچئے نا کہ وہ جو یہ کر رہے ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ رول آف فیئر کیا موجود ہوا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں بالکل موجود ہوا ہے۔ جب یہ پوچھا جائے کہ کیسے موجود ہوا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے وہ جو ٹویٹ ہو رہی تھی، سیکیورٹی کے انسٹیٹیوشنز کو کرٹیسائز کیا جا رہا تھا، کیا اب وہ ہو رہا ہے؟ آنسر از نہیں سر، لیکن باہر سے تو وہ باہر کو تو روک ہی نہیں سکتے نا، نہ وہ ان کے کنٹرول میں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا جو سیکیورٹی سٹیٹ ہوتی ہے اور سیکیورٹی کے جو زار ہوتے ہیں وہ ان کو باہر کی دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو اپنے گھر کی پرواہ ہوتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر ایک ڈسپلن قائم کریں، جس کو ہم آسٹرچ سنڈروم کی کیفیت بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اعزاز پی ٹی آئی کی اگر زبان بندی جس کا یہی نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے مقصد یہی تھا، تو ان کا تو بین الاقوامی سطح پہ زیادہ ایکٹیو ہے سوشل میڈیا۔ دیکھیے نا، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ بین الاقوامی سطح پر وہ ایکٹیو نہیں ہے، اسی لیے تو امریکہ میں قرارداد آتی ہے اور پوری دنیا میں شور مچتا ہے، یو این کی رپورٹ میں ذکر ہوتا ہے، یورپی یونین اس کا ذکر کرتی ہے، یہ تو دیکھیں نا، یہ تو عالمی سطح پر بات، لیکن لوکل لیول کے اوپر فائدہ ہوا ریاست کو اس پالیسی کا؟ دیکھیں لوکل لیول جو ان کے مقاصد اگر دیکھیں نا، میرے ذہن سے تو فائدہ نہیں ہوا، میں تو سمجھتا ہوں کہ فائدہ نہیں ہوا، پاکستان بدنام ہوا ہے،
لیکن جو یہ سارے لوگ کام کرتے ہیں یا جن کی یہ تھنکنگ پروسیس ہے ان کا جو کینوس ہے وہ انٹرنیشنل جو کانٹیکس ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ صرف لوکل کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ رزلٹ دے رہا ہے اور ان کے مطابق یہ رزلٹ ان کے مطابق یہ ٹھیک ہے فائدہ مند ثابت ہوا ان کی نظر میں. لیکن یہ اسی طریقے سے چلا سکتے ہیں آگے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چل نہیں سکتا ابسا، یہ اتنی دیر چل نہیں سکتا. اور پاکستان کا اور وہ جو فائر وال بنانی تھی، وہ جو ساری چیزیں، وہ کہاں پہنچی ہیں؟ دیکھیے پاکستان کا جو جہاز ہے نا، ریاست کا جہاز، وہ ایک زمانے میں 40,000 فٹ کی بلندی پہ چڑھ رہا تھا، اڑ رہا تھا. پھر وہ کم ہوا، جھٹکا لگا ہمیں تو ہم 20,000 فٹ کی بلندی پہ آ گئے، اور پھر جھٹکا لگا تو ہم لٹرلی 6,000 فٹ کی بلندی پر ہیں. یہاں پر ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں رہی. یہ کریش لینڈ ہو سکنے کا چانس ہے. ابھی تو سسٹین کیے ہوئے ہیں بڑی مشکل سے، اکانومی کے اعتبار سے بھی، سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی. اب جو ہے ہم ایک اس طرح کی جو سچویشن ہے اس کو ہم افورڈ نہیں کر پائیں گے. جو ریت ہے نا لوگوں کا یا سینٹیمنٹ ہے لوگوں کی، وہ کسی بھی ٹائم پہ ٹریگر کی تو وہ پرابلم کریں گی پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کی ریاست کے لیے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. یہ آپ سیکیورٹی وال لگا لیں، آپ اس ملک میں ایکس کو مکمل طور پہ بند کر دیں، عملی طور پہ تو ایکس بند ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کی ملک میں ایک خوف کی فضا پیدا کر لیں تو وہ وقتی طور پہ تو آپ کو ڈیویڈنڈ دے گی. انٹل اور انلیس یا تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے معاشی صورتحال ٹھیک کر لیں، لوگ ایک لمحے کے لیے سوچیں چلے جی جو کچھ بھی ہے ہمیں معاشی طور پہ تو کوئی بہتری میں، نہ آپ لوگوں کو معاشی آسودگی دے رہے ہیں اور نہ آپ لوگوں کو ایکسپریس کرنے کی آزادی دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی اچھی ریسیپی ہے کسی خراب، یعنی جو لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ان کو وقتی طور پہ کچھ خاموشی کا تو سامنا ہے، لیکن اس کا فائدہ آپ سمجھتے ہیں کہ لانگ ٹرم کوئی نہیں ہے. پروگرام میں ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. جبران، آپ کی نظر میں ایک اور جو نیشنل سیکیورٹی کا اصل مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مذہبی انتہا پسندی پاکستان میں، جس قسم کے واقعات پچھلے کچھ عرصے میں رپورٹ ہوئے ہیں ان کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. تو آپ کی نظر میں یہ اگر پاکستان میں اب FIA بھی موجود ہے، انسداد PTA اور ایک یونٹ بھی ہے انسداد انتہا پسندی یونٹ، اتنا اسپیسیفائی کر کے، لیکن نہ صرف آن گراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں ایسا کوئی واقعہ رونما ہو رہا ہو جہاں کچھ لوگ مذہب کے ٹھیکیدار بن کے قانون ہاتھ میں لیں، ان کو کنٹرول کرنے میں بھی ناکام نظر آتے ہیں. اور ایک اور سلسلہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اب بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گانے بنائے جا رہے ہیں، لوگوں کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے کہ بچیوں کو تعلیم حاصل نہ کروائیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرف توجہ ہونی چاہیے اور اس کو ایک اصل نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کے طور پہ دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے میرے خیال میں کسی شخص نے اگر ایک یا دو گانے گا دیے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں اتنا کریزی نہیں ہو جانا چاہیے. گو کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی اپنے گانے کے اندر جس سے معاشرے میں انتشار پھیل رہا ہے یا خاص طور پہ ڈسکریمنیشن پھیل رہی ہے، تو اس حوالے سے جو قوانین ہیں ان کو حرکت کے اندر آنا چاہیے، چاہے وہ اس کا اکاؤنٹ بند کرنا ہو یا اس پہ کوئی فائن لگانا ہو. اگر وہ کسی کرائم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کوئی پینل کوڈ اٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کو اس طرح سے اٹریکٹ کریں. ہمیں یہ تصور کرنا پڑے، یقین کرنا پڑے گا، ہم 24 کروڑ لوگ ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کی طرح نہیں سوچتا، ایک اسپیکٹرم میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں. اب چونکہ ایک چیز جتنی زیادہ ریپلسو ہوتی ہے وہ بھی اتنا ٹرینڈ کرتی ہے، اور جو جتنی زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے وہ بھی اتنا ٹرینڈ کرتی ہے. ریزن ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ جس گانے کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ شیئر کیا گیا، بٹ زیادہ تر جہاں جہاں شیئر کیا گیا تو میں نے اس کی نیگیٹو کامنٹری کے ساتھ دیکھا، مگر اس کی وجہ سے یہ جو ہے فیمس بھی ہو گیا. تو وہ تو ایک بندے نے اٹینشن گریب کرنے کے لیے اپنی بات کر دیا، اب اس سے آپ متاثر ہوں کہ نہ ہوں وہ آپ کے اوپر ہے. اور سوشل میڈیا کا یہی ہے کہ وہ ایک گریٹ ایکولائزر ہے. وہاں پہ ایک سندھ کے ہاری کے بیٹے کو بھی 280 کریکٹرز کے اندر اپنی بات لکھنے کا حق ہے، اور بلاول بھٹو کو بھی اتنا حق ہے. خیر اگر دونوں ویریفائڈ اکاؤنٹ لے لیں تو انلمیٹڈ بھی لکھ سکتے ہیں، تو وہ تو دونوں کو برابر کی اسپیس دیتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے ہم کلام بھی کریں اور بات بھی کریں. اٹس اے گریٹ ایکولائزر. جہاں تک مذہبی انتہا پسندی کی بات ہے تو دیکھیے جب کچھ نہیں کرنے کے پاس ہوگا نوجوان کو تو وہ کچھ تو کرے گا نا. ہمارے یہاں کوئی ایسا چارٹ نہیں ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ نیشن بلڈنگ کے معنی کیا ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہمارے نیشنل آبجیکٹیوز کیا ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ پرائڈ ایز اے پاکستانی کیا ہے. اچھا ہمیں یہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے، اکنامک اپلفٹمنٹ کے مواقع بھی نظر نہیں آتے، ہمیں کسی طریقے سے ایک بہتر مکمل شخصیات بننے کے بھی مواقع نظر نہیں آتے. تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، آخرت کو، چونکہ بطور مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، ہم یہاں مسافر ہیں، ہم نے اگر کچھ کرنا ہے تو آخرت کے لیے کرنا ہے. اب پھر آخرت کے اپنے کیسے سوارنی ہے وہ تو آپ کو آپ کی مسجد کا مولوی بتا رہا ہے. اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ
وہ مولوی جو ہے کسی کی قید میں ہے کہ نہیں ہے, وہ کیا بات کر رہا ہے, اس کا کوئی سر پیر ہے کہ نہیں ہے, یا وہ کسی منفی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے. تو آپ پھر جس کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں, جو کہ آپ کو خود نہیں پتا ہوتا اتنا دین کے بارے میں, تو جو آپ کو سامنے ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوتا ہے, اور بے شک وہ وفا نہ کر رہا ہو ممبر سے اور قرآن سے, اور آپ کو اپنی طرف سے منافرت سکھا رہا ہو, تو آپ اسی کو مذہب جان لیتے ہیں اور اس کے اوپر پہ بات اور بحث شروع کر دیتے ہیں. بٹ یہ بھی جو ڈفرینسز ہیں, اگر یہ وائلنس کی طرف جائیں, باہر دنیا کے اندر بھی ریس کو لے کے, کلاس کو لے کے, لینگویج کو لے کے, ریفیوجیز کو لے کے, امیگرینٹس کو لے کے بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے, بڑے لوگوں کا تاثر ہوتا ہے. اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں آپ نے ایک نظیر قائم کی ہے, آپ نے بتایا ہے کہ ریلیجن از ناٹ پرسنل, آپ نے بتایا ہے کہ ریلیجن از پولیٹیکل. ہمارے آئین کے اندر باقاعدہ ایک سیکنڈ امینڈمنٹ ہے جو اس بات کا اختیار پارلیمنٹ کو دیتی ہے کہ آپ طے کر سکتے ہیں کہ کون مسلمان ملک میں ہے اور کون مسلمان نہیں ہے. اور پارلیمنٹ کہاں سے آتی ہے؟ عوام کے ووٹ سے آتی ہے, یعنی کہ عوام وہ رائے رکھے گی تبھی تو پارلیمنٹیرین وہ رائے رکھے گا. تو آپ نے تو آلریڈی ایک میکینزم دیا ہے, اسی کو بیس بنا کے ایک کالعدم جماعت جو ہے سپاہ صحابہ, جو الگ الگ ناموں سے الگ صورت اختیار کرتی ہے, ان کا کتابچہ ہے 1970 کا چھپا ہوا کہ سپاہ صحابہ کیا چاہتی ہے, اور وہ جو ہے دوسری ترمیم کو بنیاد بناتے ہوئے ایک اور فقہ کو کافر ڈکلیئر کرنے کی بات کرتے, جو کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس پہ مہر لگائی ہے. تو اگر اس کی پولیٹیکل ایکسیپٹنس بھی ہو, اگر کوئی اور پازیٹیو آؤٹ پٹ ایکٹیویٹی نہ بھی مل رہی ہو, تیسرا اگر ہمارے یہاں ملٹیپل اسٹیٹ ایکٹرز ہوں, چونکہ دیکھیے کلرجی کو ہم اکثر انڈر ریٹ کرتے ہیں کہ کلرجی از دا رائٹ ہینڈ آف دی اسٹیبلشمنٹ, اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوتی ہے. میرے خیال میں وہ رائٹ ہینڈ نہیں ہے. کلرجی کو جب موقع ملتا ہے وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. کلرجی ہی کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ وہ سٹنگ آرمی چیف کے اوپر بھی فتوے لگانا شروع کر دیتی ہے جب وہ آپے سے باہر ہوتی ہے. تو اور کلرجی انفارچونیٹلی ایسے معاشرے میں جہاں آپ نے دین کو ہر چیز کا حصہ بنایا ہوا ہے, اس کو آپ ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. اب اس کی کمان کس کو دی جائے, اس کو کیسے ایک کہتے ہیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے اس کو مین سٹریم کے اندر لوگوں کو لے کے آیا جائے, اور کن باتوں کو فروغ دیا جائے, وہ تو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہی کر سکتے ہیں, وہ تو پبلک لیڈرز ہی کر سکتے ہیں. مگر پبلک ریپرزینٹیٹیوز کو تو یہاں پہ سیاست کرنے کا حق نہیں ہے. یہاں وہ حکومت کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ہر چیز کا علاج ہے, تو اپنے اپنے طریقے سے علاج کر رہے ہیں, مگر کینسر پھیل ہی رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. بالکل صحیح ہے. عوامی نمائندوں کو خاص طور پہ ایک جو چوائس ان کے اپنے پاس بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مخالف کے اوپر غداری کا استعمال نہ کریں, غداری کا الزام لگانے کا, تو وہ اس میں بھی پیش ہی نظر آتے ہیں جب ان کے دن اچھے ہوں. فریہ, آخر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جو ایک اسپیسیفک ہم نے ایک گانا آیا, اس قسم کے اور بھی مواد ہم کانٹینٹ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, یہ آپ کی نظر میں ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آتا ہے؟ قوانین اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں, یا جس طرح جبران نے اس کے اوپر تبصرہ پیش کیا کہ اس پیرائے میں ہی آپ اس کو دیکھتی ہیں, یہ جو اسپیسیفک ہم جس چیز کی بات کر رہے تھے, اس پہ اپنا کامنٹ پلیز کیجیے گا. دیکھیں ابسا, ہر چیز اس زمرے میں جبران سے اتفاق کرتی ہوں کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کا کاؤنٹر, جبران کے جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ نیگیٹو کامنٹس ڈالے گئے جب شیئر کیا گیا, ٹھیک ہے, اس سے اور اس کا پھیلا, لیکن کچھ چیزوں کا آپ کو کاؤنٹر دینا پڑے گا. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ابھی جو ایک رویہ اختیار کیا گیا ایک ٹی وی شو پہ, اور اس کا ایک پورا وہ سورٹ آف ٹیک ڈاؤن اور اس کا رسپانس ہوا, ہمیں اس طرف بھی دیکھنا ہے. ہر چیز ریگولیٹری رسپانس سے نہیں ڈیل کر سکتے, ہر چیز لا انفورسمنٹ ریکویسٹ نہیں ہوتی, لیکن جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگ نشانہ بن رہے ہیں, آپ بھی اس کا نشانہ رہ چکے ہیں. بہت سارے ایسے خواتین صحافی بھی, اور اس کے علاوہ بھی خواتین صحافی نہ بھی ہوں تو صحافی سٹیزنز نشانہ بنتے ہیں, دھمکیاں بھی ملتی ہیں, مذہب کے نام پہ بھی ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور ان کے پاس کیا رسائی ہے, وہ کمپلین کرتے ہیں, اس کا کچھ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جب آپ قومی سلامتی کی مسائل پہ بات کرتے ہیں یا جوڑتے ہیں, تو وہ سلامتی جو آپ کے لوگوں سے جڑی ہے, ان کی سیفٹی, ان کے جو تحفظ ہے, وہ تو نہیں ہوتا, نہ قانون سازی کے ذریعے ہوتا ہے, نہ جس طریقے سے یہ ادارے حرکت میں آتے ہیں, اور آپ مزید ان کو اور پاورز دیتے جاتے ہیں اور کوئی جواب دہی نہیں ہوتی. تو اس تناظر میں ہم نے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قانون سازی اور اداروں کے اختیارات وہ تجاوز کرتے ہیں, وہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ سیاسی کاموں کے لیے اور اپنے جو مخالفین ہیں ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں, وہ عوام کی بہتری اور ان کے تحفظ کے لیے نہیں ہوتا. تو بہت محتاط ہو کہ ہمیں قانون سازی کے حوالے سے اور جو اداروں کو اختیار دینا, وہ ہمیں بہت محتاط طریقے سے کرنا ہے.
یہ جو آپ نے بات کہی اس میں یہ ایڈ کرتے ہوئے آپ اور جبران نے کہ ایک شخص کی طرف سے جس پروگرام کا آپ بھی حوالہ دے رہی تھی، پاکستان کی 95% خواتین کو جاہل کہا گیا اور پاکستان کے عوام نے اپنے جوابات کے ذریعے ان کو بتا دیا کہ اصل جاہل کون ہے. تو یہ عوام کی عدالت پہ جب بات آتی ہے تو بہت حد تک اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خود بھی اس پہ بہت اچھے طریقے سے رسپونڈ کر دیتے ہیں. اعزاز، ایک آپ سے کامنٹ ضرور میں چاہوں گی کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے ان سب چیزوں کا نتیجہ ان سیاسی جماعتوں کے لیے اچھا نہیں نکلے گا. اٹ ول کم بیک ٹو ہانٹ دیم. اس سے آپ اگری کرتے ہیں؟ میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور اس کی ٹائم لائن دیکھ لیجئے. نواز شریف صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، فوجی عدالتیں بنائی تھی، اور سب سے پہلا کیس، میں 98-99 کی بات کر رہا ہوں، سب سے پہلا کیس نواز شریف صاحب کا اپنا اس میں آیا تھا. پھر انہوں نے، آپ کو یاد ہو کہ ان کی ایک وزیر صاحبہ تھیں جو ان کا آخری، انوشا رحمان صاحبہ آئی ٹی میں، اور انہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر یہ جو پیکا کا لا ہے اور اس کی متنازع شکیں متعارف کروائی تھی. وہ ایک پوری کہانی ہے کہ وہ کیسے وہ شکیں بنائی گئی تھی، اور میرے پاس اطلاعات ہے کہ کس کس کو کیسے کیسے بلیک میل کیا گیا تھا. یہ انوشا رحمان صاحبہ نے وہ، میں یہ کہوں گا کہ کرائم کیا تھا. اور ایک ہوتا ہے نا جو کرائم کر کے بندے کو کوئی شرمندگی ہوتی ہے، ان کی حکومت کو کوئی شرمندگی ہو، انہی کے اوپر وہ بعد میں مقدمات ان پارٹی لیڈروں کے اوپر، ان کے فالورز کے اوپر پڑے جو قانون انہوں نے بنایا تھا. پھر آ کے یہ میڈیا کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور پھر آ کے میڈیا کے ساتھ. اور آج اگر آپ پوچھیں انوشا رحمان صاحبہ سے یا ان کے لوگوں سے، آج وہ پھر ایک اور یو ٹرن لیں گے. وہ کہیں گے ہم نے قانون ٹھیک بنایا تھا. یعنی کہ جب اپوزیشن میں تھے اور جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، عمران خان صاحب نے، انہوں نے قانون بنایا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، فوج اور فوجی اداروں کے اوپر تنقید کرے گا تو اس کو 2 سال قید اور اتنا جرمانہ ملے گا. آج جب باہر آ گئے، اپنے بنائے ہوئے قانون جو ہے ان کے وہ منہ چڑھا رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں جب بھی آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں، الٹیمیٹلی گھوم کے وہ آپ کے اوپر آتا ہے. اور لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے سیاستدان اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے ہیں، یا جو بھی ان سے فیصلہ سازی کرواتے ہیں ان کو بھی کاؤنٹر کرواتے ہیں. یہ ایک المیہ ہے جس میں ہم آئندہ وقتوں میں بھی لگتا ہے کہ اسی طرح بحث کرتے ہیں جائیں گے. اعزاز صاحب بہت شکریہ آپ کا، فریہ عزیز صاحبہ اور جبران ناصر صاحب بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. اس پروگرام میں آپ نے شامل ہوئے اور اس موضوع کے اوپر گفتگو کی. آج کے لیے اجازت دیجیے ناظرین، خدا حافظ.